بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وأحسن منك لم تركت عيني وأكمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے، ہر مسلمان کو اس عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ ہر کلمہ گو کا اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر قبر سے اٹھائیں گے۔ اسے کہتے ہیں اصطلاح میں بعث بعد الموت۔ بعث کا معنی ہوتا ہے اٹھنا، مرنے کے بعد پھر اٹھنا۔ یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ ایک مسلمان تمام عقیدے رکھتا ہے لیکن اس کا انکار کرتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ضروریات دین سے مراد وہ مسائل اور وہ بدیہی امور ہیں جن کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی، ہر مسلمان کے دل میں وہ بات ہے، اسے جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ ہزاروں سال گزر گئے، دفن ہوا، مٹی کھا گئی جسم کو، آگ میں جل گیا، خاکستر کو ہوا نے اڑا دیا، پانی میں ڈوب کر مر گیا، آبی جانور کھا گئے، فضا میں دھماکہ ہوا، جسم کے پرخچے اڑ گئے۔ جہاں بھی کوئی گیا اللہ کی قدرت کے دائرے سے باہر نہیں گیا، اللہ کے علم کے دائرے سے باہر نہیں گیا۔ جس نے پیدا کیا ہے وہ اپنی مخلوق کو خوب جانتا ہے، حکمت کے ساتھ، علم کے ساتھ، قدرت کے ساتھ ان اجزاء کو وہ ایک دن اکٹھا کرے گا۔ اسے کہتے ہیں بعث بعد الموت۔ مشرکین مکہ کے غلط نظریات میں سے ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی مر گیا، مٹی میں مل گیا۔ یہ مسلمان کہتے ہیں پھر اٹھائیں گے، وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ان کی اس باطل عقیدے کی ایک نہیں کئی مقامات پر تردید فرمائی گئی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ تغابن ہے، اس میں ارشاد فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا۔ کافر گمان کرتے ہیں،
ایک بات سمجھاؤں آپ کو، ایک ہوتا ہے عقیدہ، ایک ہوتا ہے نظریہ۔ عقیدے اور نظریے میں کیا فرق ہے؟ نظریہ اس خیال کو کہتے ہیں جس کی بنیاد محض انسان کی عقل پر ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے نظریہ۔ عقیدہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد اللہ کی وحی پر ہوتی ہے۔ اس سے آپ نے سمجھ لیا کہ نظریہ کتنا کمزور ہے، عقیدہ کتنا مضبوط ہے، کیونکہ ان کی بنیاد کمزور ہے، اس کی بنیاد مضبوط ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا نظریہ تھا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور آل اسلام کا یہ عقیدہ ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے، نبی کے فرمان پر۔ زعم الذین کفروا، زوم کس سے کہتے ہیں؟ خیال، یہ حقیقت نہیں ہے۔ کافر یہ گمان کرتے ہیں لن یبعثوا، نہیں اٹھائے جائیں گے۔ کل میرے حبیب مکے والوں میں اعلان کر دو، بلا کیوں نہیں، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ فرمایا یہ تو اللہ کے لیے بڑا آسان کام ہے، پہلے جس نے پیدا کیا ہے تمہارا وجود نہیں تھا، تمہارا نقشہ نہیں تھا، بغیر نقشے کے بغیر وجود کے تمہیں وجود بخشا ہے، اب دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا۔ ضرور بھی ضرور، یہ لام بھی تاکید کا ہے، نون بھی تاکید کا ہے، اور عربی گرامر میں نون تاکید کے دو ہیں، ایک خفیفہ ایک ثقیلہ۔ ثقیلہ جو ہے اس میں خفیفہ کی بنسبت تاکید زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے ان کے باطل نظریے کی تردید فرماتے ہوئے اتنی زبردست تاکید فرمائی، کل بلا و ربی، مجھے اپنے رب کی قسم، لتبعثن، تمہیں ضرور بے ضرور اٹھایا جائے گا، ثم لتنبؤن بما عملتم، جو کچھ کرتے رہے ہو وہ بھی تمہیں بتایا جائے گا، وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ کام اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ ہاں بھائی، ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم اس مکے کے سرداروں کے نظریے سے بچ گئے اور رسول کریم کے عطا کردہ عقیدے پر ہم ثابت ہیں۔ اللہ پاک ثابت قدم رکھے۔ اچھا، اٹھ تو گئے بھائی۔ اسرافیل علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے ہیں اللہ کے امر سے، اس دن سے سور لے کر منہ کے ساتھ لگا کر اس دن سے کھڑے ہیں کہ کب حکم ہوتا ہے میں یہ سور پھونکوں، اور اس آواز کے آنے سے ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، کوئی جاندار باقی نہیں رہے گا، حتیٰ کہ ملائکہ بھی باقی نہیں رہیں گے۔ اس کو کہتے ہیں نفخہ، پھونکنا۔ یہ دو قسم، دو وقت ہوگا، ایک نفخہ اولا، ایک نفخہ ثانیہ۔ اس میں نہیں جاتا، یہ ایک الگ بات ہے، بڑے معلومات ہیں کہ جبریل امین حضرت اسرائیل علیہ السلام کے دائیں طرف کھڑے ہوں گے اور حضرت میکائیل ان کے بائیں طرف کھڑے ہوں گے۔ جب اللہ حکم دے گا ہاں بھائی پھونک مارو، میں یہ کائنات کی بساط اب لپیٹنا چاہتا ہوں، اب دنیا کو ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ دونوں فرشتے ان کے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے۔ قرآن میں تو نہیں ہے، قرآن میں تو یہ نہیں ہے حقیقت، تو پھر کہاں سے آ گئی؟ معلوم ہوا کہ قرآن بھی ہے، قرآن اور صاحب قرآن بھی ہے، صاحب قرآن۔ قبروں سے جب اٹھیں گے پھر کیا کریں گے؟ نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے، اتنا ضرور پتا ہے کہ قبروں سے ہم اٹھائے جائیں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی نبی وہ ہوتا ہے جیسے کچھ آپ علم دیتا ہے، جی علم کے بغیر تو نبوت کا کام چلتا ہی نہیں ہے نا۔ میرے پاس تھوڑا سا علم ہے تبھی میں اوپر بیٹھا ہوں نا، مگر مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ میں اوپر بیٹھوں۔
تھوڑا سا ہے، یہ تمہارے گزارے کے لیے، زیادہ نہیں ہے۔ زیادہ ہوتا تو میں بھی کہیں دھرنا دیتا تمہیں ساتھ لے کر۔ اللہ کا شکر ہے تھوڑا علم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ سرکار کی قبر انور پہلے شک ہوگی اور آپ باہر تشریف لائیں گے۔ آپ نے اللہ پاک کی ان نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ قرآن میں تو ذکر نہیں ہے۔ اب یہ میرے لیے سوال ہے، میں اس کا جواب کئی طرح دے سکتا ہوں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ حضور کی فضیلتیں، آپ کے مراتب، آپ کی بزرگی، آپ کی شرافت لوح محفوظ پر رب نے سب کچھ لکھی ہے، نبی نے پڑھ لیا ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو وسیع علم عطا فرمایا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے حبیب جو کچھ تم پہلے نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سب کچھ بتا دیا۔ تیسرا جواب، یہ اس سے زیادہ نفیس جواب ہے، توجہ فرمانا۔ یہ حضور جو فرماتے گئے، اللہ پاک نے فرمایا پیارے حبیب جو کچھ تم نے کہا ہے میں اسی طرح کر دوں گا۔ سن لو حدیث پاک، حضرت انس راوی ہیں، یہ ترمذی اور دارمی 2 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس تو پھر حضور کے خادم ہیں، انہیں تو اچھی طرح سمجھتے ہو، وہ گھر کا فرض ہے۔ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اول الناس خروجا اذا بعثوا۔ ایک حدیث میں فرمایا جب میری قبر انور سب سے پہلے پھٹے گی اور میں قبر انور سے باہر آؤں گا۔ یہ دوسرا انداز ہے، اسلوب بدل کر بات کرنا یہ اہل علم کا طریقہ ہے۔ فرمایا اول الناس انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، وہی باس والا لفظ ہے، جب قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے تو میں سب سے پہلے قبر انور سے باہر تشریف لاؤں گا۔ وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، جب سارے دنیا کے لوگ، سارے نبیوں کی امتیں، اولین و آخرین، حضرت آدم سے لے کر قیامت کے قریب جو سب سے آخر میں انسان پیدا ہوگا، سارے کے سارے اللہ کی جناب میں حاضر ہوں گے۔ انا قائدہم، میں سب سے آگے ہوں گا۔ جس کے دل میں ذرہ بھی محبت ہوتی ہے نا، وہ اپنے نبی کے ایسے ارشاد سن کر مسرور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جو بیچارے اس نعمت سے محروم ہیں وہ بے شک سجدے ہم سے زیادہ کر لیں، لیکن قیامت کے دن وہ سے وہ نعمت نہیں مل سکے گی جو اللہ کے نبی کے غلاموں کو ملے گی۔ محبت بہت بڑا عمل ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا۔ سمجھ رہے نا؟ کسی نے کہا فارسی آپ سمجھتے ہیں تو میں فارسی میں شعر پیش کر دیتا ہوں۔ اسرار محبت را ہر دل نبود قابل، در نیست بہر دریا زر نیست بہر کانے۔ فرماتے جس طرح ہر کان سونے کی کان نہیں ہے، ڈنڈوٹ چلے جاؤ تو وہاں کوئلے کی کان ہے، کھیوڑے جاؤ وہاں نمک کی کان ہے۔ ہر کان سونے کی کان نہیں ہوتی اور ہر دریا میں موتی بھی نہیں ہوتے، اس طرح ہر دل محبت کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ ابو جہل کو رد کر دیا، صدیق کو پسند فرما لیا، ابو لہب کو رد کر دیا، حبشی کے بلال کو پسند فرما لیا، اس لیے کہ ان کے سینے میں دھڑکنے والا دل ایسا تھا جس میں اللہ کے محبوب کی محبت تھی۔ یہ خدا سے مانگا کرو، اللہ مرزقنی حبک و حب حبیبک، اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما
اور اپنے محبوب کریم کی محبت نصیب فرما۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنْصَتُوا، اب سارے مہر بلب ہیں، دم بخود ہیں، کیونکہ آج اللہ کے قہر کا سایہ ہے۔ آج وہ ستار بن کر سامنے نہیں آئے گا، غفار بن کر نہیں آئے گا۔ اس دنیا میں اس کی ستاری ہے، جو بھی عیب ہے اللہ نے پردے ڈالے ہیں، جو گناہ کرتا ہے بندہ اللہ پردہ ڈال دیتا ہے، بخشتا بھی ہے، معافی مانگو بخشتا ہے، توبہ کرو بخشتا ہے، لیکن اس دن اس کی صفت قہار اس کا راج ہوگا۔ فرمایا جب سب خاموش ہوگے میں سب کی طرف سے خطیب بنوں گا۔ انا خطیبہم، یہ لفظ سرکار نے امت کو جو عطا فرمایا ہے بہت بڑا تحفہ ہے۔ فلاں خطیب ہے، خطبہ دیتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں، رسول پاک کی تعریف کرتے ہیں۔ وَأَنَا مُسْتَشْفِعٌ إِذَا حُبِسُوا، لوگوں کو روک لیا جائے گا، ابھی حساب نہیں شروع ہو رہا۔ پھر وہ حدیث شفاعت کی بڑی مشہور ہے، آپ نے سنی ہے کہ لوگ جمع ہو کر حضرت آدم کے پاس جائیں گے، لست لا لست لا، پھر حضرت نوح کے پاس جائیں گے، لست لا لست لا، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نہیں شفاعت کر سکتا، موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جائیں گے میں بھی نہیں کر سکتا، عیسیٰ روح اللہ کہیں گے میں بھی نہیں کر سکا، حضور کے پاس آئیں گے فرمایا انا لہا انا لہا، شفاعت میں کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس یہی شفاعت کا سہارا ہے بھائی، لیکن اس کو سہارا جو نیکی کرنے والا ہے، نافرمان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ آس لگا کر بیٹھے۔ فرمایا جب سارے کے سارے روک لیے جائیں گے اور ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، انا خطیبہم، میں ہی خطبہ پڑھوں گا۔ سبحان اللہ۔ وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا آیَسُوا، لوگ جب مایوس ہوں گے سب کو بشارت اور خوشخبری دینے والا میں ہی ہوں گا۔ اس دنیا میں بھی آپ بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں۔ آپ آیتیں پڑھتے ہیں قرآن پاک کی، بشیرم و نذیرا، بڑا لطف آتا ہے اپنے اللہ کے اس کرم پر کہ اس نے نذیر کو پہلے نہیں رکھا، بشیر کو پہلے رکھا ہے۔ نذیر بھی ہے بشیر بھی ہے، دونوں صفتیں ہیں۔ اگر ایسا لکھ فرما دیتے نذیرم و بشیرا تو پھر بھی ٹھیک تھا، لیکن نہیں، بشیرم و نذیرا، اس کا کیا معنی ہے؟ اپنوں کے لیے بشیر ہے، غیروں کے لیے نذیر ہے۔ اپنوں کے لیے جو ان کے اپنے ہیں ان کے لیے بشیر ہیں، جنت کی بشارت دیتے ہیں، انہیں عذاب کی آیتیں نہیں سناتے، انہیں نہیں کہتے تمہاری قبروں میں سانپ بچھو ہوں گے، انہیں کہتے تمہاری قبر میں خود آؤں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مبشرہم، اس دنیا میں بھی بشارت دینے والے، اور قیامت کے دن بھی سرکار ہمیں بشارت عطا فرمائے، میرے امتیوں پریشان نہ ہو، فکر نہ کرو، بس میں ابھی شفاعت کرتا ہوں تمہاری۔ آگے سنو، الکرامت، الکرامت، کرامت کا کیا معنی ہے؟ عزت۔ یہ آپ سب لوگوں نے مجھے عزت بخشی ہے نا، میں اوپر بیٹھا ہوں، یہ ایک عزت ہے۔ الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی، فرمایا قیامت کے دن ساری بزرگی اور جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں، جبریل کے ہاتھ میں نہیں، میکائیل کے ہاتھ میں نہیں، کسی اور پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں، ساری عزت والے ہیں، لیکن فرمایا جنت کی چابیاں میرے ہاتھ۔ لواء الحمد یومئذ بیدی، حمد کا جھنڈا بھی اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا، میں اپنے رب کی حمد کروں گا اور ساری مخلوق میری حمد کرے گی، حتیٰ کہ اللہ بھی میری حمد کرے گا، یعنی میری تعریف فرمائے گا۔
جب محمد کہہ دیا، اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا انا اکرم ولد آدم علی ربی، آدم کی اولاد جتنی بھی ہے سب سے زیادہ میں اللہ کی جناب میں عزت والا ہوں۔ لیجیے، یہ ہم کو اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہے، یہ حدیث میرے سامنے ہے، یہ حضور نے خود فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یطوف علیہ الف خادم، قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں 1000 خادم میرے ارد گرد ہوں گے۔ خادم زیادہ ہوں تو آدمی بڑا عزت والا ہوتا ہے۔ اب میں اکیلا جا رہا ہوں، کوئی بڑے بزرگ ہیں، ان کے ساتھ ان کے بہت سے مرید ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، عزت والے کے ساتھ آدمی زیادہ ہوتے ہیں۔ 1000 خادم حضور میرے ارد گرد طواف کریں گے، یطوف ہو، میرے ارد گرد ہوں گے، اور وہ کیسے ہوں گے؟ کأنہم بید مکنون اور لؤلؤ منثور، انڈا اس کو چھپا کر رکھا جائے، اس پر گرد و غبار بھی نہ پڑے۔ فرمایا بالکل سفید انڈوں کی طرح ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، یا یوں سمجھ لو بکھرے ہوئے موتی ہیں، لؤلؤ منثور، بکھرے ہوئے موتی ہیں میرے ارد گرد۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے روایت فرماتے ہیں، قال فاقصى حلة من حلل الجنہ، یہ تو آپ نے سن رکھا ہے کہ میدان معاشر میں قبر سے جو بھی اٹھے گا برہنہ حالت میں آئے گا، کسی کے جسم پر لباس نہیں ہوگا، خواہ مرد ہے خواہ عورت ہے، سب برہنہ حالت میں آئے گے۔ جب سرکار نے یہ فرمایا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت شرم آئے گی، بہت حیا آئے گی۔ سننا ذرا توجہ سے، آدمی برہنہ باہر نکل جائے تو اسے حیا آتی ہے نا۔ حضور نے فرمایا، عائشہ اس قدر لوگ بدحواس ہوں گے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے سامنے بھی برہنہ ہے، میں بھی برہنہ ہوں، لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوگی بدحواسی کی وجہ سے، یعنی اتنا سخت دن ہوگا۔ قرآن پاک میں فرمایا کہ بچے کے بعد بوڑھے کی طرح سفید ہو جائیں گے، اور حاملہ عورت اگر ہے تو اس کا حمل وضع ہو جائے گا۔ اس قدر رب کا خوف اور دہشت ہوگی، اور لوگوں پر ایسا عالم طاری ہوگا۔ لیکن آپ نے فرمایا اس دن مجھے جنت کا سب سے پہلے حلہ پہنایا جائے گا، مجھے لباس پہنایا جائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، اس لیے کہ جب نمرود نے انہیں آگ میں ڈالنا چاہا تو ان کا لباس اتار لیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میدان معاشر میں ابراہیم علیہ السلام کو بھی حلہ پہنائیں گے، اور نبی کریم کو بھی حلہ پہنایا جائے گا۔ آپ نے خود فرمایا، اقصى حلة من حلل الجنہ، جنت سے لا کر لباس مجھے پہنایا جائے گا۔ ثم اقوم عن یمین العرش، عرش کے دائیں جانب میں کھڑا ہوں گا، عرش پر تو میرا رب ہوگا اپنی شان کے لائق، اپنی شان کے لائق۔ ثم استوى علی العرش، اس استوا کا معنی کوئی بھی عالم صحیح نہیں کر سکتا، یہی کرتے ہیں اپنی شان کے مطابق عرش پر اس نے استوا فرمایا، اپنی شان کے مطابق۔ حضور فرمائے میں عرش کی دائیں جانب اس دن میں کھڑا ہوں گا۔ لیس احد من الخلائق یقوم ذلک المقام غیری، میرے بغیر اس مقام پر خدا کی مخلوق میں سے، یعنی فرشتے بھی اس میں شامل ہیں، کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کا منظر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فضیلتیں جو اللہ نے عطا فرمائی، جو بزرگی شرافت اللہ نے عطا فرمائی،
اس کا صحابہ کرام کے سامنے ذکر فرما رہے ہیں۔ پھر ایک حدیث پاک ہے، اس کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ سے مجھ سے وسیلہ کا سوال کیا کرو۔ یہ اذان کے بعد جو دعائے وسیلہ پڑھتے ہو اس کا حکم دیا ہے، اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلہ، اے اللہ نبی پاک کو وسیلہ عطا فرما۔ یہ ہمارا وسیلہ نہیں جو ہم کسی کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ بعض ان پڑھ مولوی اس حدیث سے یہ دلیل پکڑتے ہیں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وسیلہ کیا ہے؟ جب حدیث میں وضاحت آ گئی تو صحابہ کے جواب میں حضور نے فرمایا جنت میں ایک مقام ہے، ایک ہی مقام ہے، اور وہ ایک کو ہی ملے گا، اور میں اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں وہ مجھے ہی ملے گا۔ تو میرے لیے دعا کیا کریں۔ تو یہاں میں مسئلہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کے علم میں ہے، بعض دفعہ نفسیان ہو جاتا ہے، غفلت ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہے، سستی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان کہے تو اس کے ہر کلمہ کا جواب دو۔ اللہ اکبر کہے اللہ اکبر کہو، اشہد ان لا الہ الا اشہد ان لا الہ الا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور درود پاک۔ جب مؤذن کی اذان ختم ہو جائے فرمایا اس وقت تم درود پاک پڑھو۔ علامہ ابن قیم جو علامہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے جلاء الافہام، یہ مصر سے چھپی ہے، میرے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ اس میں انہوں نے 40 مقامات حدیث سے ثابت کیے ہیں کہ 40 مقامات پر درود پڑھنا مستحب ہے۔ ان میں سے ایک یہ مقام ہے کہ اذان کے بعد درود پاک پڑھنا حضور نے حکم دیا ہے اور یہ مستحب ہے، پہلے پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہم خواہ کڑیاں نہ ملاتے رہیں، جو ثابت ہے اس کا انکار کوئی نہیں، اور جہاں ثابت نہیں وہاں ثبوت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات میری سمجھ رہے ہو؟ اذان سے پہلے درود پڑھنا ثابت نہیں ہے، اذان کے بعد درود کا انکار کرنا یہ ناجائز ہے، بالکل حدیث سے ثابت ہے۔ حضور نے فرمایا اذان جب ختم ہو جائے تو تم درود پاک پڑھو اور اس کے بعد میرے لیے دعائے وسیلہ کرو۔ اب یہ ہماری دعا سے حضور کو یہ مقام نہیں ملے گا، وہ تو لوح محفوظ پر رب نے روز اول لکھ دیا ہے۔ اس میں فائدہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تم یہ دعا پڑھتے رہو گے، قیامت کے دن میں تمہاری شفاعت کا ذمہ لیتا ہوں۔ گویا اس کا نفع اور فائدہ امت کو حاصل ہوگا کہ اس کو حضور کی شفاعت نصیب ہوگی۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا بڑی لاپرواہی سے یوں ہی ہاتھ منہ پر پھیر دیتے ہیں، بلکہ پھیرتے بھی نہیں، یوں ہی ہاتھ میں جو کچھ ہوتا ہے ہوتا کچھ بھی نہیں، چہرے پر پھینک دیتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، دعا مانگنے کا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ یہ بھی تو نہیں سمجھ سکے آج دن تک۔ یہ ماں باپ کا فرض تھا، مولویوں کو پاس تو جاتے نہیں، اور ابے اماں کو پتہ نہیں، بیچارہ سکول جاتا ہے ماسٹر کو بھی پتہ نہیں، کالج جاتا ہے پروفیسر بھی نہیں سکھاتا، جائے کدھر بیچارہ؟ تم نے اپنی اولاد کو ضائع کر دیا ہے، ان کو صحیح راستے پر نہیں لگایا۔ کبھی نہیں کہا بیٹے کو کسی عالم دین کے پاس جا کر بیٹھا کرو، وقت نکالو، ٹیوشن جاتے ہو، کالج جاتے ہو، سکول جاتے ہو، کھیلنے کے لیے جاتے ہو، پارک میں تفریح کے لیے جاتے ہو، بازاروں میں جاتے ہو، کبھی کسی عالم کے پاس، کسی بزرگ کے پاس، نیک آدمی کے ساتھ جا کر بیٹھا کرو، کچھ دین کی سمجھ تیرے پاس آئے۔ کل تیرے مرنے کے بعد وہ دعا کیا پڑھے گا جنازے میں؟ اسے یاد ہی نہیں۔ آئی میری بات سمجھ کے نہیں آئی؟ دیکھو میں دونوں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، چھوٹی انگلیاں دونوں ہاتھ کی ملائی ہوئی ہیں اور ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور سینے کے برابر ہے۔ یہ مسنون طریقہ ہے دعا مانگنے کا، اس طرح نہیں فاتحہ پڑھنا اس طرح پڑھتے جیسے مردہ دل ہاتھ پھیرتا ہے، نہیں، اس طرح ہاتھ ملاؤ، دونوں ہاتھ ملاؤ، اس طرح بھی نہیں۔ اور عرب لوگ تو گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر دعا مانگتے ہیں، یہ تکبر کی علامت ہے، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے یہ تکبر ہے کہ یہاں ہاتھ رکھ کے نہیں۔ ہم عاجز ہیں، کون ہے اللہ سے مستغنی؟ جسے اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آنا کے غنی ترن محتاج ترن، جو جتنا غنی ہے اتنا ہی محتاج ہے۔ بات میری سمجھ رہے ہو؟
فیکٹری والے کو کتنی لیبر کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی مزدور نہ جائے تو فیکٹری کیسے چلائے؟ فیکٹری والا امیر آدمی ہے، اس کو ہر ایک بندے کی ضرورت ہے۔ وہی بات میں کر رہا ہوں، آنا کہ غنی ترنگ محتاج ترنگ، جو زیادہ غنی ہے وہ زیادہ محتاج ہے۔ اس لیے ہم تو لوگ تو نماز کی بات ایک دفعہ دعا مانگتے ہیں، ہم 3 دفعہ مانگتے ہیں۔ لوگ جو اجنبی آ جائے نا وہ کہتے ہیں یہ عجیب معاملہ، پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ میں کہتا مولویوں کو جا کر سمجھاؤ، اللہ کے بندو، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے 3 دفعہ مانگتے تھے۔ مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے 3 دفعہ مانگتے تھے۔ میں جمعے کے موقع پر 1 دفعہ مانگتا ہوں، یہ بھی مجھے آپ نے نمازیوں نے سکھایا ہے۔ ایک دفعہ جمعہ پڑھنے کے لیے کوئی مہمان آ گئے کسی دوسرے شہر سے، تو 3 دفعہ دعا ہوئی۔ جمعے کے بعد ان کی بات مجھ تک پہنچی، کہتے جی بڑی لمبی دعا مانگ دیں۔ میں کہ تسی نہیں کہہ رہے، پتہ نہیں کتنے بندے کہندے ہوں گے لمبی دعا، اس کا کیا مطلب ہے؟ عائشہ صدیقہ سے پوچھو نبی پاک سے کس طرح دعائیں مانگا کرتے تھے۔ فرماتی ہے میں پریشان ہو گئی کہ میرا بستر اچانک خالی ہو گیا، سرکار آرام فرما رہے تھے، میں اونگ گئی، آپ کدھر تشریف لے گئے؟ میں اٹھی بھاگی، آتی ہے بھائی خوشبو، راستے بتاتے ہیں کہ ادھر جاتے ہیں، راستے بتاتے ہیں۔ میں جنت البقیع میں پہنچی، سرکار سجدے میں تھے اور رب سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ اتنا طویل سجدہ کیا، میں نے سمجھا شاید سرکار کی روح ہی پرواز کر گئی ہے۔ لمبی دعا وہ مانگے گا جس کا رب کے ساتھ لمبا تعلق ہوگا۔ طریقہ بتا رہا ہوں، دونوں چھوٹی انگلیاں ملا لو، ہاتھ پھیلا لو، سینے کے برابر اٹھا لو اور سر جھکا لو اور دل کی فریاد اللہ کی جناب میں پیش کرو۔ لفظ نہ بھی آئے، دل کی باتیں میرا رب جانتا ہے۔ اور پھر جب دعا ختم ہو جائے تو اس طرح چہرے پر ہاتھ پھیرو۔ سرکار کا یہ طریقہ تھا، چہرے مبارک پر ہاتھ پھیرتے تھے، یعنی وہ جو اللہ کی برکت آئی ہے، رحمت آئی ہے، میں اس کو اپنے چہرے پر مر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، صحیح طریقہ دعا مانگنے کا۔ ہاں، میرے مرشد کریم بھی 3 دفعہ دعا مانگتے تھے۔ میں جو گجرات میں لایا ہوں نا، جو کچھ بھی دوستو تمہیں پتہ نہیں، گجرات میں جو کچھ لایا ہوں اپنے شیخ کریم کے تو سب تحفے اور برکتیں لایا ہوں۔ اس شہر میں سیالوی بہت پھرتے ہیں، اور ٹوپی پہن لینے سے سیالوی نہیں ہوتا جی، ٹوپی پہن لینے سے سیالوی۔ ایک آدمی دم کرانے کے لیے آیا، ننگے سر تھا، اس طالب علم نے ٹوپی پہنا دی اپنی، اب وہ سیالوی تو نہیں بن گیا۔ میں نے تو دیکھا شہد پیر بھائی ہے، ٹوپی سے نہیں مغالطہ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں ہر ایک کے سر پر یہ ٹوپی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ٹوپی پہنے جس کا شیخ الاسلام کے ہاتھ میں ہاتھ ہو۔ بھائی میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، 2-3 حدیثیں آپ تک پہنچا دیے۔ اللہ پاک مجھے حضور کے غلاموں میں اٹھائے قیامت کے دن، حضور کے غلاموں میں اٹھائے۔ اور تمہیں میں ایک دعا بھی دینا چاہتا ہوں، اور پہلے بھی عرض کی ہے، سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی ہے۔ آپ جب پڑھیں گے نا، پڑھتے جائیں گے تو فاطر السماوات والارض ایک آیت آ جائے گی، اے زمینوں کو پیدا کرنے والے، اے آسمانوں کو وجود بخشنے والے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی میرا تو ہی مددگار ہے، آخرت میں بھی تو ہی میرا مددگار ہے۔ اللہ، یہ کب مانگی یوسف علیہ السلام نے دعا؟ جب جیل میں تھے؟ نہیں، وہ تو امتحان تھا، آزمائش تھی، وہاں صبر کرنا ہے۔ جب انعام کا وقت آئے گا پھر انعام مانگیں گے۔ اب مصر کے تخت پر بیٹھے ہیں، پورا مصر زیر حکم ہے، اس وقت رب سے دعا مانگ رہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ دنیا سے اٹھا اسلام کی حالت میں، اور مجھے صالحین کی جماعت میں شامل فرما۔ صالحین، یہ کون ہے صالحین؟ جن میں شامل ہونے کی نبی دعا مانگ رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے صالحین کے زمرے میں شامل فرما، مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ،
یہ درجے تو ہو گئے، نبی بھی ہو گئے، صدیقین بھی ہو گئے، شہداء بھی ہو گئے، آخری درجہ والصالحین۔ ہاں یہ نکتہ ہے سمجھنے والا۔ کون ہے صالحین؟ کہ یوسف پیغمبر بھی دعا مانگ رہا ہے، سلیمان صاحب تخت و تاج بھی دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ قیامت کے دن صالحین میں شامل کرنا۔ اور نبی تو ہو، اب صالحین میں شامل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ مجھے تمہارے چہرے سے پتہ چلنا چاہیے کہ بات سمجھ رہے ہیں۔ کچھ ہوں ہاں کر دیا کرو نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ دعا ضرور مانگا کرو، ضرور مانگا کرو۔ قیامت کے دن دیکھنا اس کی برکتیں کتنی ہوں گی۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، یہ سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے۔ توفنی مسلمم وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یہ یوسف علیہ السلام کی دعا ہے۔ دو جلیل القدر پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ صالحین کے زمرے میں ان لوگوں کو جا کر سمجھا جو ولیوں کے دشمن ہیں، جو ولیوں کو کوئی مقام نہیں دینا چاہتے۔ یہ اولیاء کرام ہیں۔ میں نقطہ کھولوں؟ تم تو سارے ماننے والے ہو، تمہارے سامنے پھر بات کرنے کا کیا فائدہ؟ کوئی ایسا ہوتا جو منکر ہوتا میں بات اسے سمجھاتا۔ نبی کیوں ولیوں کے زمرے میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ بڑا میرا عام سوال ہے، کوئی علامہ جواب دے۔ نبی ہیں، مانگ رہے ہیں دعا صالحین کے زمرے میں۔ صالحین کون ہیں؟ جی اولیاء کرام۔ ادھار نہ کر لیں اگلے جمعے کا، تم تو کرتے رہتے ہو، کھاتے بنائے ہوئے ہیں۔ مشکات شریف اٹھاؤ، حدیث پڑھو۔ میرے آقا کریم نے فرمایا میں قربان جاؤں ان کی راہوں پر، میں قربان جاؤں ان کے خاک راہ پر۔ میرے نبی جہاں جہاں سے گزرا، جہاں جہاں ٹھہرا، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ آپ نے جو فرمایا ہمارے عقدے حل ہو گئے۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو نبی بھی نہیں ہوں گے، شہید بھی نہیں ہوں گے، اور ہوں گے نور کے منبروں پر۔ نبی بھی نہیں ہوں گے، شہید بھی نہیں ہوں گے، اور ہوں گے نور کے منبر پر۔ نبی دیکھ کر رشک کریں گے، کاش یہاں ہم بیٹھے ہوتے۔ یہ وہ زمرہ صالحین کا جس میں نبی بھی دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں اس میں شامل فرما۔ اس لیے کہ ہمیں تو قیامت کے دن بڑی پریشانی ہونی ہے اپنی امت کی، یہ بے فکر بیٹھے ہوں گے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ جائے کہ اس سے تو پھر نبیوں سے زیادہ شان ولیوں کی بن گئی۔ نہیں، میں تجھے سمجھا کر بھیجوں گا انشاءاللہ۔ آیا جائے میرے پاس، میں تجھے سمجھا کر بھیجوں گا۔ اس سے پوچھو، یا تم نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے؟ بیٹا بہت قیمتی لباس پہن کر بیٹھا ہوا ہے یاروں میں، دوستوں میں، اور ابا جی دوڑتے پھرتے ہیں کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے۔ آج اس دولہے کی کوئی ذمہ داری نہیں، سارا خاندان کی نظریں اس پر ہیں، بلائیں لے رہے ہیں۔ جب بارات آتی ہے نا تو پیسے لوٹاتے ہیں، حرام مال، سمجھنا، حلال مال یوں نہیں لٹایا جاتا، حلال پیسہ یوں نہیں لٹایا جاتا، یہ حرام کی کمائی ہوتی ہے۔ پیسہ حرام یوں لٹایا جاتا ہے، باپ کے سر پر کہ اس کے بیٹے کے سر پر؟ بیٹے کے سر پر نا۔ تو باپ کی شان تو زیادہ ہے، شان باپ کی زیادہ ہے، اور روپیہ بیٹے کے سر پر لوٹایا جائے۔ ہاں بھئی ٹھیک ہے، باپ باپ ہے، پر آج تو اللہ ہے، نبی نبی ہے، امتوں کی فکر میں ہے، اور ولی بے فکر بیٹھے ممبر پر۔ ہم نے غلامی کی زندگی گزار لی، آج رب نے ہمیں سرفراز فرما دیا۔ کچھ اور بھی سمجھنا ہے؟
انشاءاللہ آئندہ جمعہ